أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیکھیے ہم نے مصدر سے فعل ماضی معلوم بنانے کا طریقہ سیکھا، ثلاثی مجرد کا فعل ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم بنانے کا طریقہ سیکھا، کیسے مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے بنتا ہے، بہت آسان کام ہے۔ مصدر سے جو زیادہ حروف ہیں، زائد حروف ہیں اصلی کا ہٹ کے انہیں ہٹا کر اصلی جو حروف بچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور فاعل فعل لام الفعل کو فتحہ دے دیں گے، عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق کر دیں گے، کیونکہ عین الفعل کی حرکت ماضی میں سماعی ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی معلوم کے 3 وزن ہیں، یا تو وہ فعولہ کے وزن پہ آئے گا، یا فاعلہ کے، یا فعالہ کے وزن پہ آئے گا۔ پھر مضارع بنانے کا طریقہ کیا سیکھا تھا، وہ 4 اسٹیپ تھے۔ پہلا، سب سے پہلے فعل ماضی معلوم کے پہلے صیغے کے شروع میں علامت مضارع یا جو ہے وہ علامت مضارع الف ہے، تا ہے، یا ہے، نون ہے، یا لائیں گے پہلے صیغے کے شروع میں۔ دوسرا اسٹیپ فاعل فعل کو ساکن کر دیں گے۔ تیسرا اسٹیپ عین الفعل کی حرکت مضارع میں بھی ثلاثی مجرد کے مضارع میں بھی سماعی ہوتی ہے، وہ بات کے مطابق کر دیں گے۔ چوتھا اسٹیپ پہلے صیغے کے آخر میں ضمہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا تھا کہ علامات مضارع جو ہیں الف 13ویں صیغے میں بڑھتی ہے، نون 14ویں صیغے میں، اور یا 4 صیغوں میں بڑھتی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹا، واحد، تثنیہ، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کے شروع میں۔ ضمیریں آپ کو بتائیں، پہلے میں واحد مذکر غائب، چوتھے میں واحد مؤنث غائب، 7ویں میں واحد مذکر حاضر، 13ویں میں انا یعنی واحد متکلم، اور 14ویں میں یعنی جمع متکلم میں ضمیر مستتر ہیں، پوشیدہ ہیں، فاعل کی نشانی، یعنی ہوا پہلے میں، دوسرے میں، چوتھے میں ہیا، 7ویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نحن۔ ان 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہے، اور انہی 5 صیغوں میں جب ضمیر کی بات آتی ہے تو یہ ہیں پوشیدہ ہیں، اور اعراب کی بات آتی ہے تو ان 5 صیغوں میں ضمہ آتا ہے، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، 2 تفعلو ہیں، چوتھا بھی 7واں بھی تفعلو ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم علامت رفع یہاں ضمہ ہے اور ضمیریں پوشیدہ ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انا، نحن۔ پھر ضمیر باقی 4 ضمیریں بارز ہیں، آشکار ہیں فعل مضارع میں، الف ہے چاروں تثنیہ میں، واو ہے جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں، غائب اور حاضر میں، نون ہے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں، غائب اور حاضر میں۔ الف ہو گیا، واو ہو گیا، نون ہو گیا، کتنے صیغے ہو گئے، 4 اور 2 6 اور 2 8 صیغے، اور واحد مؤنث حاضر میں یا آتی ہے ضمیر، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ضمیریں 9 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں، ضمیریں پوری ہو گئی 14، 9 ہی اور 5 جگہ پوشیدہ 14۔ 5 صیغوں میں جو میں نے بتایا علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، دیکھیں 7 صیغوں میں، چاروں تثنیہ، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں ضمے کے بدلے نون آتا ہے اعراب۔ چاروں تثنیہ میں نون پہ کسرہ ہوتا ہے، اور ان 3 نون میں باقی میں نون پہ فتحہ ہوتا ہے، یضربونا، تضربونا، تضربینا، ان میں فتح ہے، باقی یضربانے، تضربانے، 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 3 تضربانے ہیں، نون پہ کسرہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ سب بات آپ کو؟ پھر قصہ زہرا، جی پھر بات میں لکھ کے سمجھاؤں، لکھ کے دہراؤں تو زیادہ آسان اچھا لگے گا، کبھی آپ کہیں کہ ایسے ہی بول رہے تھے، لکھ کے سمجھاتے تو کم سے کم ایک اور تھوڑا مضبوط ہو جاتا۔ فعل امر بنانے کا طریقے کے لیے کیا بتایا، پہلی بات تو امر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو امر بے لام ہوتا ہے، ایک تو امر بے لام ہوتا ہے جسے امر غائب بھی کہتے ہیں۔ یہ 8 صیغوں سے بنتا ہے، مضارع کے کتنے 6 صیغے غائب کے اور 2 متکلم، اور ایک ہوتا ہے امر حاضر جسے امر بے صیغہ بھی کہتے ہیں اور امر حاضر بھی کہتے ہیں۔ یہ حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ امر بے لام میں تو 2 کام کرنے ہیں، سب سے پہلے امر بے لام میں ایک لام امر مکسور فعل مضارع کے شروع میں بڑھا دیں گے، دوسرا اسٹیپ بول رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں، آخر کو جزم دے دیں گے، جزم دے دیں گے یعنی علامت رفع کو کاٹ دیں گے، یعنی علامت رفع کیونکہ ضمہ تھا یا تو یا نون تھا، کاٹ دیں گے۔ لیکن امر حاضر بنانے کے
لیے الگ سے کچھ خاص چینجنگ کرنی پڑتی ہے. 4 اسٹیپ ہیں. پہلے علامت مضارع کو گرا دیں گے. دوسرا، اگر علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا اسٹیپ، اس حمزے کو حرکت دیں گے عین الفعل کو دیکھ کر کہ عین الفعل پہ اگر ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے ورنہ کسرہ دیں گے. چوتھا اسٹیپ، آخر کو جزم دے دیں گے. جزم دے دیں گے نہیں، علامت رفع کاٹ ہو گیا یہ صرف. لیکن اگر علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والا حرف اگر متحرک ہوتا، اس پہ حرکت ہوتی تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، بس آخر کو ایسے جزم دے دیتے، علامت رفع کاٹ دیتے. تو یہ ہم نے ماضی مضارع عامل 3 ثلاثی مجرد معلوم کے سیکھ لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ مضارع میں بھی عین الفعل کی جب حرکت سمائی ہے تو یفعلو، یفعلو اور یفعلو. مضارع میں بھی 3 وزن ہیں. تو کل ملا کے اگر آپ سے پوچھے ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مجرد کے کتنے وزن ہیں تو 6 وزن ہیں. کیونکہ فعلا کا مضارع یا تو یفعلو ہوگا یا یفعلو ہوگا یا یفعلو. 3 ہو گئے. فعلا عین پہ کسرہ ماضی میں، فعلا کے 2 مضارع ہوں گے، یا تو یفعلو کے وزن پہ ہوگا یا یفعلو کے وزن پہ ہوگا، ضمہ نہیں ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 3 اور 2 5. اور چھٹا فعلا کا وزن یفعلو ہی آئے گا. اگر ماضی میں عین الفعل پہ ضمہ ہے تو مضارع میں بھی عین الفعل پہ ضمہ ہی آئے گا. تبسم میں بھی آ گئی. اب جب ہم نے تینوں چیزیں پڑھ لی ہیں تو اس کی تمرینیں دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم نے ماضی والی تمرینیں تو حل کر لی تھی، مضارع اور امر کی تمرینیں رہ گئی تھی، اس لیے آج مضارع والی تمرینیں دیکھیے آپ. فعل مضارع را تعریف کنید. فعل مضارع کی تعریف کیجیے. کون کرے گا فعل مضارع کی تعریف؟ کوئی ہے؟ بولو. ہم کریں. جی بتائیے سکینہ. آغا فعل مضارع جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل. میں نے یہ پہلے دن سے بتاتا آ رہا ہوں، جس میں، اس میں، یہ نہیں کہنا چاہیے، پوری بات کہیے. فعل مضارع ایسا فعل ہے، نہ مت کہیے فعل مضارع وہ ہے کہ جو فعل مضارع جس میں، نہیں، نام لیجیے. کیا ہے فعل مضارع؟ فعل ہے. فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے جس میں 2 زمانے بیک وقت پائے جاتے ہیں. فعل پوری تعریف نہیں ہوئی، پوری تعریف نہیں ہوئی. بس انیسہ شیخ ہے. پوری تعریف یہ ہے، فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں کام کا کرنا یا ہونا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، موجودہ یا آئندہ زمانے میں. فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. وہی تعریف کیجئے جو اصل فعل کی تعریف ہے، جو مصدر سے جی. جی. آئیے دوسری تمرین. مضارع ثلاثی مجرد معلوم. ثلاثی مجرد معلوم کا جو مضارع ہے اس کے کتنے وزن ہیں سبھی کا اور کیوں؟ سبھی کا مشغول ہے. سبھی کا قصہ زہرا آپ بتائیے. انیسہ شیخ، آمنہ شیخ، کوئی بتائے گا؟ ہلو جی. اب بول کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ میں پوچھ رہا ہوں. سبھی کا بتائیے. فعل مضارع ثلاثی مجرد معلوم کا جو فعل مضارع ہے اس کے کتنے وزن ہیں اور کیوں؟ جی ہلو. سبھی کا آپ کا نیٹ ورک خراب ہے یا بول نہیں رہی ہیں؟ ہلو جی. معصومہ میم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بتائیے. فعل مضارع ثلاثی مجرد کا جو فعل مضارع معلوم ہے اس کے کتنے وزن ہیں اور کیوں؟ فعل ثلاثی مجرد کے 3 وزن پر آئے گا. ثلاثی مجرد نہیں، فعل ثلاثی مجرد کا مضارع کون کون سے وزن ہیں؟ کون کون سے؟ فعلا، فعالا، فعالو، فعولا. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے مضارع کہا ہے، اسی وجہ سے تاکید کر رہا ہوں. مضارع اور آپ ماضی کا بتا رہی ہیں. ثلاثی مجرد معلوم کا مضارع، فعل ثلاثی مجرد معلوم کا مضارع 3 وزن پہ ہے. یفعلو یا یفعلو یا یفعلو. 3 وزن ہے. یفعلو، یفعلو یا یفعلو. 3 وزن ہے. کیوں؟ کیوں سبھی کا کیوں 3 وزن کیوں ہیں؟ تمرین حل نہیں کی تھی آپ نے؟ دیکھا نہیں تھا؟ کیوں ہے 3 وزن؟
کیونکہ مضارع میں عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، جیسا رب نے استعمال کیا وہی استعمال کر سکتے ہیں، اور حرکتیں تین ہی ہیں تو تینوں ہی میں سے ایک حرکت تو ہو سکتی ہے، تو تین وزن خود بخود بن جائے گا، یا ضمہ ہوگا یا فتح ہوگا یا کسرہ ہوگا، حرکتیں تین ہی تو ہیں جی، اس لیے تین وزن بنے گے، کیونکہ عین الفعل کی حرکت سماعی تینوں حرکتوں میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے تین وزن ہے، تین ہی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ عین الفعل پہ تین سماعی ہے، حرکتیں تین ہی ہیں تو تین ہی تو آ سکتی ہیں، سامنے کی بات ہے۔ فعل مضارع ثلاثی، اگر آپ سے پوچھا جائے ثلاثی مجرد کے ماضی کی کتنے وزن ہیں تو آپ کے تین وزن ہیں، فعل، 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 کیوں؟ کیونکہ عین الفعل کی حرکت ماضی میں سماعی ہے، اس لیے تینوں حرکتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سیم بات وہی مضارع میں بھی ہے، کیونکہ یہاں بھی عین الفعل کی حرکت سماعی ہے۔ آگے آئیے تیسری تمرین، مضارع ثلاثی مجرد معلوم۔ ثلاثی مجرد معلوم کا جو مضارع ہے کس چیز سے لیا جائے گا، کیسے، کس چیز سے لیا جائے گا؟ آمنہ شیخ، انیسہ شیخ، سکینہ، تبسم میم، کس سے لیا جائے گا فعل مضارع؟ غلام علی، ماضی معلوم، ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے، ماضی معلوم کے پہلے صیغے سے لیا جائے گا، کیسے؟ چار قدم اٹھانے ہیں، پہلا علامت مضارع اس کے شروع میں لائیں گے، دوسرا فاعل فعل کو ساکن کر دیں گے، تیسرا عین الفعل کی حرکت باب جو اس کا ہے اس کے مطابق کر دیں گے، اور آخر کو ضمہ دے دیں گے۔ دیکھیے چار کیسے بنے گا۔ نمبر 4 تمرین، صیغہ ہائے زیر، نیچے کے جو صیغے ہیں کیسے بنائے جائیں گے۔ پہلا صیغہ بتایا میں نے آپ کو، کیا کرنا ہے؟ یا شروع میں بڑھا دیں گے فعل ماضی معلوم کے، فاعل فعل کو ساکن، عین الفعل کو حرکت سماعی کر دیں گے اور آخر کو ضمہ دے دیں گے۔ سیم ٹو سیم چوتھے میں کرنا ہے، بس یا کی جگہ تا بڑھانا ہے، باقی سیم ٹو سیم وہی کرنا، فاعل فعل کو ساکن، عین الفعل کی حرکت بات کے مطابق اور آخر کو ضمہ پیش، یعنی 7واں صیغہ بھی بالکل چوتھے کی طرح ہے جی، مضارع کے پہلے صیغے میں یا کی جگہ تا کر دیں گے اور آخر کو وہی ضمہ دے دیں گے۔ 13واں صیغہ ہے، بس شروع میں علامت مضارع الف کر دیں گے، بس 14ویں میں نون کر دیں گے، 6 میں یا کر دیں گے اور آخر کو نون زبر نہ بڑھا دیں گے، لام الفعل کو ساکن کر کے یضرب نہ، لام الفعل کو ساکن کر کے آخر میں نہ بڑھا دیں گے۔ 12واں علامت مضارع تے بڑھائیں گے اور آخر کو لام الفعل کو ساکن کر کے نہ بڑھا دیں گے، تضرب نہ۔ 8واں صیغہ آخر میں الف و نون مکسورہ بڑھا دیں گے، شروع میں علامت تے بڑھائیں گے، تضربان۔ 11واں بھی سیم ٹو سیم، 8 اور 11 سیم ہے۔ نمبر 5، سمجھ میں آئی یہ تمرین ہے نہیں آپ لوگوں کے؟ جی تمرین نمبر 5، نام صیغہ ہے تمرین فوق چیز، یہ جو اوپر والی تمرین ہے ان صیغوں کا نام بتائیے۔ پہلے صیغے کا نام واحد مذکر غائب، چوتھے صیغے کا نام، 7ویں صیغے کا نام، واحد، 13ویں صیغے کا نام، واحد متکلم، 14ویں صیغے کا نام جی، 6ٹھے صیغے کا نام جمع مؤنث غائب، غائب 6ٹھا صیغہ، 12واں صیغہ جمع مؤنث حاضر، 8واں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، 11واں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ تمرین نمبر 6، نیچے کے جو یہ مضارع ہیں ان کی گردان پوری کرنی ہے۔ یا عملوں کی گردان کیجئے، یا عملو گردان کیجئے، کون کرے گا؟ جلدی جلدی، یا عملو یا عملانے یا عملونا، تعملو تعملانے یا عملنا، تعملو تعملانے تعملونا، تعملینا تعملانے تعملنا۔ اعملو یحسدو کی گردان کیجئے، یحسدو یحسدان یحسدون، تحسدو تحسدان یحسدنا، تحسدو تحسدان تحسدون، تحسدینا تحسدان تحسدنا، احسدو نحسدو۔ یقذفو کی گردان، یقذفو یقذفان یقذفون، تقذفو تقذفان یقذفنا، یقذفنا زیر ذات پہ کسرہ ہے الفعل پہ، تقذفو تقذفان تقذفون، تقذفینا تقذفان تقذفنا، اقذفو نقذفو۔ یشرفو یشرفان یشرفون، تشرفو تشرفان یشرفنا، تشرفو تشرفان تشرفون، تشرفینا تشرفان تشرفون، تشرفنا اشرفو نشرفو۔ یکتبو یکتبان یکتبون، تکتبو
الاصغار تکتبان یکتبنا تکتبو تکتبان تکتبونا تکتبینا تکتبان تکتبنا یقرأو سے الاصغار سناؤ زور سے یقرؤان یعنی پہلے صیغے میں تعین الفعل پہ فتح دوسرے میں ضمہ آ گیا وہ ہے نبوت کا اعلان کر دو کیونکہ معجزہ تو نبی امام ہی دکھا سکتے ہیں تم نے کر دیا معجزہ تو پہلے صیغے میں عین الفعل پہ فتح دوسرے میں ضمہ آ گیا ایک دم سے یقرؤ یقرآن تقرؤ تقرآن یقرأنا تقرئینا تقرآن تقرأنا اقرأو نقرأو یصبرو غلام علی گردان کرو یصبرو تصبرانے تصبرنا اسبرو اسبرو صیغہ ہے زیر یہ جو نیچے صیغے دے رکھے ہیں یہاں یہ یعلمو سے ان کا معنی کرنا ہے پہلا صیغہ یعلمو معنی کریے جانتا ہے جانے گا وہ ایک مرد چوتھا تعلمو جانتی ہے یعنی کہ وہ ایک عورت تعلمو جانتا ہے جانے گا تو ایک مرد عالمو جانتا ہوں یا جانوں گا میں ایک مرد یا ایک عورت ہم سب جانیں جانتے ہیں جانیں گے ہم سب دو جانیں گے جانتے ہیں جانو گے جانیں گے وہ دو مرد جانتی ہیں جانے گی وہ دو عورتیں جانتے ہو یا جانو گے تم دو مرد جانتی ہو یا جانو گے تم دو عورتیں تیسرا تعلمون یعلمون جانتے ہیں جانیں گے وہ سب مرد سمجھ میں آ رہی ہے بات جانتی ہے جانے گی تو ایک عورت کیفیت ضمائر فعل مضارع توضیح دہید فعل مضارع کی ضمیروں کی کیفیت کیا ہے توضیح دیجئے بتائیے کیا کیفیت ہے فعل مضارع میں ضمیروں کی تو آپ کہیے دو طرح کی ہیں کچھ وہ ہیں جو غائب ہے مستتر ہیں کچھ وہ ہیں جو آشکار ہیں جو پوشیدہ ہے وہ ہے ہوا ہے پہلے میں ہیا ہے چوتھے میں انتا ہے ساتویں میں انا ہے تیرہویں میں چودھویں میں نینو ضمیر آشکار اور بارز جو ہے وہ چار ضمیریں ہیں الف ہے واو ہے یا ہے نون ہے الف چاروں تثنیہ میں واو جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں نون جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں اور یا واحد مؤنث حاضر میں نمبر 9 حروف مضارعے جو حروف مضارعے ہیں الف تا یا نون وہ بتائیے کون کون سے ہیں اور ان کی حرکت ثلاثی مجرد میں کیا ہوگی ثلاثی مجرد معلوم مضارع میں ان کی حرکت کیا ہوگی بتائیے حروف مضارع کون کون سے ہیں الف ہے الف تا یا نون آتے ہیں حرکت کیا ہوگی پہلے ثلاثی مجرد معلوم میں اس کی علامت مضارع کی جی کتنا آسان ہے ثلاثی مجرد کا مطلب یہ 3 حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب علامت مضارع پہ صرف فتح آئے گا ثلاثی مجرد میں ضمہ تو جب آئے گا علامت مضارع پہ جب اس کا ماضی 4 حرفی ہو اور 4 حرفی کب ہوگا ثلاثی مجرد میں 4 حرفی تو نہیں ہو سکتا یا تو ثلاثی مزید میں ہوگا یا رباعی میں ہوگا ٹھیک ہے یا تو ثلاثی مزید میں ہوگا وہ بھی کچھ میں یا رباعی مجرد میں ہوگا نہ تو رباعی مزید میں ہو سکتا کیونکہ 4 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے اس میں ماضی جس کا 4 حرفی ہو اسی کی علامت مضارع پہ ضمہ آئے گا ورنہ تو فتح ہے تو ثلاثی مجرد کا کیا مطلب ہے 3 حرف ہیں اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں 3 ہی ہے نا تو لہٰذا اس کے علامت مضارع پہ فتح آئے گا وہ کیفیت وقوعان اس کے واقع ہونے کی حروف مضارع کی جو علامتیں ان کے واقع ہونے کی کیفیت بیان کیجیے یعنی کون سی کہاں آئے گی الف 13ویں میں نون 14ویں میں یا پہلا دوسرا تیسرا واحد تثنیہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب 6 صیغے میں باقی 8 صیغوں میں تے آئے گی کون کون سے میں چوتھے میں 5ویں میں 7 8 9 10 11 12 میں 6 7 سے لے کے 12 تک سمجھ میں آ رہا ہے میں جلدی تو نہیں بول رہا ہوں نہیں آگا جی ایک کی آواز آئیے کسا انیسہ شیخ آمنہ شیخ سبیکہ معصومہ میم تبسم میم آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن اوروں کی نہیں آ رہی ہے میں جلدی تو نہیں بول رہا ہوں نہیں آ رہا ہے چلیے تمرین نمبر 10 دیکھیے اعراب اور علامت رفع صیغے کے مضارع کے صیغوں میں
اعراب کیا ہوگا اور علامت رفع کیا ہوگی؟ اعراب تو رفع ہوگا اور علامت رفع کیا ہوگی؟ بیان کیجئے کیا کیفیت ہوگی؟ یا تو ضمہ ہوگی یا نون ہوگی. علامت رفع یا ضمہ ہے مضارع میں یا نون؟ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ 1 4 7 13 14 میں ضمہ ہے، 7 جگہ چاروں تسنیہ جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر میں ضمے کے بدلے نون ہے. چھٹے اور 12ویں صیغے میں نون ضمیر ہے، اعراب اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ مبنی ہے. نمبر 11 مضارع کے کن صیغوں میں؟ درچ صیغہ یز مضارع کے کن صیغوں میں؟ لام الفعل ساکن ہے چھٹے میں اور 12ویں میں، یضرب نہ تضرب نہ. چھٹے اور 12ویں صیغے میں لام الفعل ساکن ہے. اور دونوں صیغوں کے درمیان سملارٹی کیا چیز ہے؟ سملارٹی دو چیزیں ہیں، ایک تو دونوں جمع مؤنث ہیں، دونوں جمع ہیں، دوسرے دونوں جمع مؤنث ہیں، تیسرے مبنی ہیں. مبنی سب سے اہم جو ہے وہ دونوں مبنی ہیں. مبنی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک غائب کا ایک حاضر کا ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ ایک میں علامت مضارع یا ہے، ایک میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ ہم نے مضارع کی تمرین کر لی، اب ذرا امر کی کر لیتے ہیں. آئیے فعل مضارع را تعریف کنید، فعل امر را تعریف کنید. فعل امر کی تعریف کیجئے. کون کرے گا؟ انیسہ شیخ فعل امر کی تعریف کیجئے. فعل امر کی تعریف کیجئے. حکم دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. جی حکم دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیے آپ، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف پڑھ رہے ہیں. فعل کی مصدر کی تعریف شروع میں بتائیے تو پوری تعریف کیجئے. فعل امر ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں کام کو انجام دینے کی طلب پائی جاتی ہے. کام کو انجام دینے یا حالت کو وجود میں لانے کی طلب پائی جاتی ہے. یہی لکھوایا تھا میں نے، سکھایا تھا. انیسہ شیخ آپ کے پاس نہیں ہے نا یہ صاحب؟ نہیں. آپ سے اس دن کہا تھا آپ نے، پھر توجہ بھی نہیں کی. سبھی کا جی. انیسہ شیخ کو آپ نوٹس سینڈ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کانٹیکٹ نمبر انیسہ شیخ آپ گروپ میں میسج دیجئے گا، یہ پہچان جائیں گی آپ نام لکھ کے اپنا، ٹھیک ہے؟ یہ ان سے مباحثہ بھی کریں گی تو بہت اچھا ہے آپ سب کے لیے. آپ ایک دوسرے سے مباحثہ کیجئے، اچھا رہے گا، ٹھیک ہے؟ نوٹس لے لیجئے گا اور صحیح سے جو فعل کی مصدر کی ان کی تعریفیں ان کو فنی طور پر لگے کہ ہاں آپ نے صرف پڑھی ہے، صرف پڑھنے والا تعریف کر رہے ہیں. اب آپ کیا یہ فعل امر حکم دینے کو کہتے ہیں؟ نہیں، جو آپ شروع میں نہیں تھی میں نے سب لکھوایا ہے، پڑھایا ہے. فعل کی تعریف، فعل امر ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں کام کو انجام دینے یا حالت کو وجود میں لانے کی طلب اور چاہت پائی جائے، ٹھیک ہے؟ آئیے کیفیت اشتقاق امر. اشتقاق کے معنی ہے بنانا، وہ مشتق ہونا ہے نا، مشتق ہونا نہیں بننا. فعل امر کے بننے کی کیفیت مضارع سے کیسی ہے بیان کیجئے. کہا کہ دو طرح سے ہے. پہلی بات تو امر دو طرح کا ہوتا ہے، امر بلام اور امر بصیغہ. امر بلام جو ہے وہ مضارع سے بننے کی اشتقاق کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے پہلے فعل مضارع کے غائب کے 6 صیغے، 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں لام امر مقصور لائیں گے اور آخر کو علامت رفع کاٹ دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ کیفیت ہے. لیکن امر حاضر کو مضارع حاضر سے بنانے کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں علامت مضارع گرانے کے بعد دیکھیں گے کہ بعد والا حرف ساکن ہے یا حرکت ہے اس پہ. اگر علامت مضارع تے گرانے کے بعد بعد والے حرف پہ حرکت ہے تو آخر کو جزم دے دیجئے، فعل امر بن جائے گا. لیکن اگر علامت مضارع گرانے کے بعد بعد والے حرف ساکن ہے تو ایک قدم تو یہ ہے کہ علامت مضارع ہٹائیے، دوسرا ایک حمزہ شروع میں لائیے، تیسرا اس حمزے کو حرکت دیجئے عین الفعل کو دیکھ کے. عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ دے دیجئے، ورنہ پھر کسرہ رہے گا. چاہے عین الفعل پہ فتح ہو چاہے کسرہ ہو، حمزے کو کسرہ ہی دینا ہے. اور چوتھا قدم آخر کو علامت رفع کاٹ دیجئے. یہ ہے امر بنانے کا کیفیت مضارع سے. نمبر 3 قاعدہ ساختن امر غائب و امر حاضر را بیان کنید. امر غائب اور امر حاضر بنانے کی جو قاعدہ ہے وہ بیان کیجئے. میں نے یہ بیان کر دیا آپ کو، قاعدہ ہی تو تھا یہ. جی. وہ تو کیفیت اوپر والی تمرین میں کیفیت پوچھی ہے. کہا 6 غائب اور 2 متکلم سے امر بلام امر بصیغہ غائب بنتا ہے امر غائب، اور 6 صیغوں سے امر حاضر بنتا ہے. کیفیت کیا ہے وہ نیچے بیان دیجیے. جی دوسرا سوال اشتقاق کا مطلب. بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے اصل، ایک ہوتا ہے مشتق. مشتق جو دوسرے سے لیا گیا ہے، تو امر جو مشتق ہوا ہے اس کے مشتق ہونے کی مضارع سے تو مشتق ہوتا ہے، تو اس سے مضارع سے مشتق ہونے کی کیفیت بیان کیجئے. کیفیت یہ ہے کہ 2 طرح اس کی کیفیت ہے. ایک تو یہ کہ امر پہ لام ہوتا ہے، ایک امر پہ صیغہ ہوتا ہے.
امر بلام غائب کے 6 صیغے، 2 متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے، اور امر حاضر مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. تیسرے قاعدے میں وہ طریقہ پوچھ لیا ہے. تمرین نمبر 4، امر صیغہ ہے زیر چیز. نیچے جو فعل ہیں صیغے ہیں ان کا امر کیا ہوگا؟ یذہب کا فعل امر کیا ہوگا؟ لے یذہب. یعلمون کا لے یعلم. نعلم کا کیا ہوگا؟ لے نعلم. یہ کیا؟ اذہبو. تذہبینا کا کیا ہوگا؟ اذهبي. اذهبی. تے گرائیے نہ، تذہبینا ہے نا جی یہ گرائے، حمزہ لائیے، کسرہ دیجئے، علامت اعراب رفع کاٹ دیجئے. اذهبی. تذہبانے کا کیا آئے گا؟ دیکھیے اگر ابھی آپ کا دماغ صحیح سے اسپیشل چل رہا ہوتا تو آپ کہتے لتذہبا اور اذہبا، کیونکہ 5واں صیغہ بھی تو تذہبانے ہیں، 5واں صیغہ بھی تو تذہبانے ہیں، تو لتذہبا بھی ہو سکتا ہے اور اذہبا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب میرا دماغ زیادہ کام کر رہے ہیں. کرنا بھی چاہیے. تذہبانے 5واں صیغہ بھی ہے اور 8واں صیغہ بھی ہے، یعنی حاضر کا بھی ہے غائب کا بھی. تو لتذہبا بھی آئے گا اگر یہ مؤنث کا صیغہ مانے 5واں. اگر مؤنث کا 5واں صیغہ مانے تو لتذہبا، اور اگر یہ 8واں صیغہ حاضر کا مانے تو اذہبا. یذہبانے لیذہبا. یعلمنا لیعلمنا. تعلمنا لتعلم. نہیں اعلمنا. اعلمنا. تذہبو. اب بھی کوئی دماغ چلائیے. لتذہب یا اذہاب. اگر یہ 4تھا صیغہ مانے مؤنث کا تو لتذہب، اور اگر 7واں صیغہ مذکر حاضر کا مانے تو اذہاب. ایسے ہی تعلمو ہے، ایسے ہی پہلا 4تھا صیغہ مانے تو لتعلم، اور اگر 7واں مانے تو اعلام. صحیح سمجھ میں آئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی. نمبر 5 تمرین، یقرأو یکتبو یصبرو کا امر بنائیے اور اس کی گردان کیجئے. لیقرأ لیقرأ لیقرأو لتقرأ لتقرأ لیقرأنا. اقرأ اقرأ اقرأو اقرأی اقرأ اقرأنا لأقرأ لنقرأ. ایسے یکتبو یصبرو کا امر بنا کے گردان کرنی ہے، اور پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، دوسرا، 5واں، 6واں، 9واں ان کے اس امر کے معنی کرنے، ان صیغوں کا معنی بتانے ہیں. لیذہب مثلا، لیقرأ چاہیے کہ پڑھے وہ ایک مرد، چاہیے کہ پڑھے وہ ایک عورت. پڑھ تو ایک مرد، چاہیے کہ پڑھے ہم، میں چاہے لڑکی چاہے لڑکا، چاہیے کہ پڑھے ہم، چاہیے کہ پڑھیں وہ 2 مرد، چاہیے کہ پڑھیں وہ 2 عورتیں، چاہیے کہ پڑھیں وہ سب عورتیں، چاہیے کہ نہیں پڑھو تم سب مرد. ہو گیا ترجمہ قراء سے. ایسے ہی اب تو وہ یصبر صاف کر دینا. میں نے آپ کو ایک بتا دیا، باقی آپ سب کر کے لائیے گا، ٹھیک ہے جی. نمبر 6 تمرین، در سور آخر قرآن مجید. سور کیا ہے؟ سورے کی جمع ہے. قرآن مجید کے آخر کے سوروں میں آپ کو 10 فعل امر حاضر نکال کے لانے ہیں، اور حمزہ ایسے امر جن کا حمزہ گر گیا ہو تلفظ کے درمیان، ایسا نکال کے لائیے گا. نکال سکتے ہیں؟ جی آقا انشاءاللہ کریں گے. ہاں کہ امر حاضر ہوں وہ تو حمزہ لایا گیا ہو اس میں، لیکن بیچ میں آنے کی وجہ سے ان کا حمزہ تلفظ میں ساقط ہوا ہو. نمبر 7 فعل امر کی ضمیروں کی کیفیت بیان کیجئے. کہا کیفیت سیم ٹو سیم وہی ہے جو مضارع کی ہے. آپ سے کوئی پوچھے مضارع کی کیا ہے وہی بتا دو تو کہہ دینا کہ 5 صیغے 1 4 7 13 14 میں ہوا ہے، انتا انا نحنو پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر ہے، اور 4 ضمیر الف واو یا اور نون، یہ 4 ضمیر بارز اور آشکار ہیں جو 9 صیغوں میں ہیں. الف چاروں تثنیہ میں، واو جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر میں، نون جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں، اور یا واحد مؤنث حاضر میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اب دیکھیے نمبر 8 نیچے کی جو ضمیریں ہیں یہ آپ کو بتانا ہے مضارع اور امر کی کون سے صیغوں میں استعمال ہوتی ہیں. الف مضارع امر کے کون سے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تثنیہ کے.
تسنیہ نا چھٹے اور 12ویں میں، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں، یا 10ویں صیغے میں واحد مؤنث حاضر میں، ہوا پہلے میں چاہے مضارع ہو چاہے امر، انا 13ویں میں، نحنو 14 دیکھیں کتنی آسان تمرین ہے، کتنی آسان تمرین ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا دیکھیے گا پریکٹس کیجئے گا، لیکن آپ نے لگا ہوگا کہ بہت ہارڈ ہے ہم نہیں کر پائیں گے، آپ نے جب تک آپ اس میں قدم رکھیں گے نہیں تو ہر چیز ہارڈ ہی لگتی ہے۔ دیکھیے کتنی آسان آسان تمرینیں ہیں، صرف اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہے۔ نمبر 9، اب یہ مت سوچیے گا میں نے بہت اچھا پڑھا ہے اس وجہ سے، نہیں، آپ لوگوں نے یاد اچھا کیا ہے۔ نمبر 9، در صیغہ ہے زیر، نیچے کے صیغوں میں مضارع اور امر کے جو نیچے جو صیغے گنتی دی ہے کون سی ضمیریں استعمال ہوں گی، بارز یا مستتر؟ دوسرے میں بارز یا مستتر؟ کہا بارز الف، تیسرے میں بارز یا مستتر؟ بارز واو، چوتھے میں مستتر ہیا، پانچویں میں الف بارز، 12ویں میں بارز نا، بارز نا، 13ویں میں مستتر انا، 14ویں میں مستتر نحنو۔ یعنی تمرین آسان؟ جی اب ہم نے ماضی مضارع امر کی تمرینیں بھی حل کر لی، اب ہم نے پہلے ماضی معلوم مضارع معلوم امر معلوم پڑھا ہے نا، اور ہم نے پتا ہے کہ فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول، اب تینوں کا مجہول پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔